آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صفیہ یاسمین ہادیہ کے شمارہ ستمبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ اولاد کا مستقبل آپ کے ہاتھ، جس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت کا فطری انداز، اور اس کے رائٹر بنت سید حیدر حسن ہیں۔ بچوں کی تربیت والدین کے لیے اولاد فطرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ عموماً جن کو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں۔ کبھی والدین کی طرف سے بے رغبتی، لاپرواہی نظر آتی ہے اور کہیں بے جا لاڈ و پیار۔ بچوں کی تربیت ایک اہم مسئلہ ہے جو ہر والدین کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ خصوصاً بچوں کو اسلامی خطوط پر تربیت دینا ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے والدین کا خود تربیت یافتہ ہونا لازمی امر ہے، خصوصاً ماں کا، کیونکہ عظیم مائیں ہی عظیم بچوں کو پروان چڑھا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو اور بالخصوص ماں کو جو اعزاز بخشا ہے وہ اسلام کے سوا دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی بھی تمدن عطا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کو باپ سے 3 گنا زیادہ اطاعت کا حقدار اور جنت ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ تربیت اولاد کے اہم ترین نکات درج ذیل ہیں۔ علم کا حصول۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کا کام ان کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ پہلا دن کون سا ہے؟ قرار حمل کا پہلا دن، یا پیدائش کا پہلا دن، یا اس سے بھی پہلے؟ والدین اولاد کی تربیت میں بھی بہت سے مرحلے طے کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ ولادت سے قبل، دوسرا مرحلہ ولادت سے 3 سال کی عمر تک، تیسرا مرحلہ 4 سال سے 10 سال کی عمر تک، چوتھا مرحلہ 10 سال سے 14 سال کی عمر تک، اور 5واں مرحلہ 15 سال سے 18 سال کی عمر تک۔ ولادت سے قبل شریعت کی رہنمائی۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اولاد کی پرورش نسل انسانی کی بقا کے لیے، ان کی ایمانی قوتوں کے لیے ابتدائے انسانیت کے مرحلوں پر میاں بیوی کو وظیفہ زوجیت سے قبل دعا کی خصوصی تلقین کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس تعلق قائم کرنے کے لیے آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا۔ صحیح بخاری۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا اور اس اولاد کو بھی شیطان سے بچا جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل ہی ان کی والدہ نے انہیں اور ان کی نسل کو شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لیں کہ بچے والدین کے پاس امانت ہیں۔ بچوں کا دل منقش پاکیزہ موتی کی طرح ہوتا ہے جس پر کچھ بھی نقش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان کی اچھی پرورش کی جائے تو وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند رہتے ہیں اور اپنے والدین و اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ان کی غلط تربیت کی جائے اور ان پر صحیح توجہ نہ دی جائے تو یہ اس کے لیے باعث شقاوت و ہلاکت بن جاتے ہیں، جن کا وبال ان کے سربراہ اور سرپرستوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اولاد اللہ کی عطا کردہ بیش قیمتی امانت ہے۔ امانت کی حفاظت کے لیے مکمل توجہ اور ہوشیاری کی ضرورت ہے تاکہ ان امور اور اسباب سے بچا جا سکے جو اس امانت میں خیانت کا باعث بن سکتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ان تمام پہلوؤں کو اپنے عمل میں لا کر اسی پہلو پر ان کی تربیت کرنی ہوگی، جس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی، اور یہ مراحل پوری زندگی آپ کو مسلسل کرنے ہوں گے، جن کی ابتدا درج ذیل امور سے ہوگی۔ سب سے پہلا، ایمانی تربیت۔ توحید سے خود کو معمور کرنا ہوگا اور تمام توہمات اور بدعات سے خود کو بھی محفوظ رکھنا ہوگا تاکہ اس کے اثرات آپ کی اولاد میں منتقل نہ ہوں۔ ایمان کا چراغ ابتدا سے ہی ان میں جلانا ہوگا، جس کے لیے خود کو ایمان سے منور کرنا ہوگا۔ مثلاً دوران حمل کے توہمات اور بدعات سے خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ اپنی ایمانی تربیت کر کے
اس کی ایمانی تربیت کی تیاری پہلے سے ہی کرنی ہوگی۔ ان میں اللہ رب العالمین کی محبت دوران حمل سے ہی ڈالنا ہوگا۔ جدید تحقیق اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ بچہ پیٹ میں بھی سنتا ہے، سمجھتا بھی ہے، ریئیکٹ بھی کرتا ہے، اور اس دوران اس کو اس گود حمل سے ہی محبت الہی اور محبت رسول کا درس دیں۔ دوسرا ہے اخلاقی تربیت۔ بچہ والدین سے سیکھتا ہے، اس لیے والدین کو چاہیے کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، خاص طور پر ماں کو حالت حمل میں ہی کم بولنا، اچھا بولنا، ہنسنا، مسکرانا، شکر کے ساتھ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت کو قبول کرنا اور خود جھوٹ، غیبت، گندے الفاظ کی ادائیگی سے بچنا چاہیے تاکہ بری عادات و اخلاق ان میں جذب نہ ہو جائیں۔ تیسرا ہے جسمانی تربیت۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اکثر جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کی اولاد کو بھی پسند ہوتا ہے؟ ماں جو کھاتی ہے وہی ذائقہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اشد ضرورت ہے اس امر کی کہ مائیں صحت مند غذا سنت کے مطابق کھائیں تاکہ وہی عوامل آپ کی اولاد میں نظر آئیں۔ طہارت کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی عادتیں اور خصلتیں بچوں میں بھی منتقل ہوں۔ چوتھا ہے عقلی تربیت۔ بچوں کی تعلیم کا خاص خیال رکھنا، دوران حمل سے انتہائی عمر تک انہیں جنت و جہنم کی حقیقت سے آگاہ کرنا۔ اس کے لیے آپ کو دوران حمل خود بھی وہ کام کرنے ہوں گے جو جنت کا مستحق بنائے اور ان کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا جو جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ دوران حمل ٹی وی، فضول لٹریچر، نماز سے بے رغبتی اور دیگر فضولیات میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ یاد رکھیں اس کے گہرے اثرات آپ کے بچوں پر آئیں گے۔ پانچواں ہے معاشرتی و جنسی تربیت۔ والدین اس مرحلے میں بچوں کے ذمہ دار ہوں گے، یہ سب ان میں بھی منتقل ہوگا۔ احساس کمتری کا آپ شکار نہ ہوں، ان میں بھی یہ کمیاں نہیں آئیں اور وقت آنے پر ان کی بھی جسمانی تربیت کی جائے۔ انہیں ان میں آنے والی تبدیلیوں کو وقت پر بتایا جائے اور دوران حمل اپنے جنسی جذبات پر خصوصی ضبط کر کے جائز حلال طریقے سے ہی پورا کیا جائے۔ محبت و شفقت کا برتاؤ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ران پر بٹھا لیتے اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دوسری ران پر، پھر ہم دونوں کو گلے لگا لیتے اور کہتے، اے اللہ میں ان پر شفقت کرتا ہوں، تو بھی ان پر مہربانی فرما۔ صحیح بخاری۔ سیدنا سعد بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ، تحفہ، حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ ترمذی۔ فرائض کی تاکید۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو۔ سنن ابو داؤد۔ حیا کی آبیاری۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ سنن ابو داؤد۔ اچھی تربیت۔ اولاد کے لیے والدین خصوصاً ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، لہٰذا ان پر تربیت کی بھاری ذمہ داری آتی ہے۔ کسی بھی عمارت کی بنیاد میں اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگ جائے تو پوری دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ آج کے والدین اولاد کے اعلیٰ مہنگے تعلیمی اداروں میں داخلوں پر تو توجہ دیتے ہیں لیکن اچھے باکردار انسان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مشرک بنا دیتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ صحیح بخاری۔ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں۔ والدین غیر شعوری طور پر اللہ کے مقرر کردہ فرائض مؤخر کر بچے کے سامنے دنیاوی کاموں کو اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً اکثر والدین بچوں کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، روزے نہ رکھنے کا کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ کر کمزور ہو جائیں گے، امتحانات کی ابتدا میں قرآن پڑھانے والوں کو چھٹی دے دیتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ یہ ساری فکر کا محور یہ ہوتا ہے کہ اولاد پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بن جائے
جس کا معاشرے میں اسٹیٹس ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچے کو کھیل سے روکنا اور انہیں ہر وقت پڑھتے رہنے کو کہنا ان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے۔ بچوں کو دن کے کسی حصے میں سیر اور ورزش کا عادی بنایا جائے تاکہ اس پر سستی غالب نہ آئے۔ زیادہ ڈانٹ سننا آدمی کے اپنے لیے باعث ندامت ثابت ہوتا ہے، اس سے بچہ ضد کرنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت گریز کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کی قسم نہ تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف کہا اور نہ یہ کہا کہ تم نے ایسے کیوں کیا یا ایسے کیوں نہیں کیا۔ صحیح بخاری۔ جلدی سونے کی تربیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری۔ کام کرنے کا صحیح طریقہ سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے پاس سے گزرے، وہ بکری کی کھال اتار رہا تھا۔ اسے دیکھ کر فرمایا، ایک طرف ہو جاؤ، میں تمہیں کھال اتار کر دکھاتا ہوں۔ سنن ابی داؤد۔ گھر میں داخلے کے آداب سکھانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں جاؤ تو السلام علیکم کہا کرو، یہ چیز تمہارے اپنے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہوگی۔ سنن ترمذی۔ علم کی تڑپ پیدا کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ تم نہ علم کو مقابلے کے لیے سیکھو اور نہ جہلا سے جھگڑنے کے لیے اور نہ ہی محفلوں میں ریا و غرور کے لیے۔ جب تم کچھ لوگوں کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس بیٹھ جاؤ، اگر تم صاحب علم ہوئے تو تمہارا علم مفید ہوگا اور اگر تم جاہل ہوگے تو وہ تمہیں اپنے علم سے مستفید کریں گے۔ منتخب۔ بچوں کو کتابت سکھانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نون والقلم وما یسطرون، سورہ القلم آیت نمبر 1۔ نون قلم کی قسم اور ان کی تحریر کی قسم۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ ایک قابل محترم چیز ہے اور اس سے لکھنے والے بھی اسی طرح محترم ہیں۔ خلاصہ کلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہ بات ہی کافی ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ سنن ابو داؤد۔ جس طرح اولاد کے لیے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا متعدد بار حکم آیا ہے، اسی طرح والدین کے لیے بھی اولاد کی صحیح منہج پر تربیت کرنا لازم و ملزوم ہے۔ ضرورت ہے کہ شریعت کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ایک اسلامی معاشرہ قائم کریں۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بحیثیت والد یہ کردار عملاً کر کے ہی نہیں دکھایا بلکہ بحیثیت نبی امت کے والد بن کر بھی عملاً تربیت کر کے دکھایا۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔